حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عمال، اپنے نگران، ذمہ دار افراد کا محاسبہ بھی فرماتے ہیں۔ ابو حمید سعدی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ ازد کے ایک صحابی کو زکوٰۃ جمع کرنے کے لیے عامل مقرر فرمایا۔ اب وہ زکوٰۃ انہوں نے اکٹھی کی، جس علاقے میں بھی گئے زکوٰۃ لی، واپس آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ یہ زکوٰۃ ہے اور یہ جو ہے یہ میرے ہدیے ہیں، میرے تحائف ہیں جو وہاں لوگوں نے مجھے عطا کیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَحَلَّا جَلَسَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ أَوْ بَيْتِ أُمِّهِ فَيَنْظُرَ يُهْدَى لَهُ أَمْ لَا، اور تو اگر اپنے باپ کے گھر میں یا ماں کے گھر میں بیٹھا رہتا پھر میں دیکھتا تمہیں یہ کون تحفے دیتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يَأْخُذُ أَحَدٌ مِّنْهُ شَيْئًا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس مال زکوٰۃ میں سے اگر کوئی شخص بھی ناجائز لے لے گا الا جاء به یوم القیامت یحملہ علی رقبتہ ان کان بعیرا لہ رغاء، تو قیامت کے دن اسے وہ اپنی گردن پر اٹھائے ہوئے آئے گا، اگر اونٹ ہے تو وہ اپنی آواز نکالتا ہوا آئے گا، او بقرۃ لہا خوار او شاۃ تیعر، گائے ہے تو وہ اپنی، اور اگر بکری ہے تو وہ اپنی آواز نکالتے ہوئے آئے گی۔ ثم رفع بیدیہ حتی رأینا عفرۃ ابطیہ، پھر آپ نے اپنے ہاتھ اٹھائے یہاں تک ہم نے آپ کی بغل مبارک کی سفیدی دیکھ لی، اور آپ نے فرمایا اللہم حل بلغت، اللہم حل بلغت، اے اللہ میں نے تیرا حکم پہنچا دیا ہے، میں نے تیرا حکم پہنچا دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو عامل مقرر کیا، جس کو ذمہ دار بنایا، اور وہ زکوٰۃ اکٹھی کرنے کے لیے گیا اور وہاں لوگوں نے زکوٰۃ بھی دی اور اسے تحائف بھی دیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نے تحائف اپنے گھر لے جانے کی کوشش کی۔ آپ نے فرمایا نہیں، یہ بیت المال کے ہیں، یہ بیت المال کے ہیں، یہ تمام مسلمانوں کے ہیں، تمہارا اس پر کوئی حق نہیں۔ اگر تم اپنے گھر میں بیٹھے رہتے پھر میں دیکھتا تمہیں کون تحفے دیتا ہے، کون تحائف دیتا ہے۔ کیا سمجھ آئی؟ ہمارے ملک میں بھی ہمارے ملک کے وزراء، ہمارے ملک کے وزیر اعلیٰ، گورنر، صدر، وزیر اعظم دوسرے ممالک کے دوروں پر جاتے ہیں، وہاں ان کو تحائف ملتے ہیں اور وہ تحائف توشہ خانہ میں رکھے جاتے ہیں، اور یہ قانون انہوں نے بنا لیا، انہوں نے قانون بنا لیا کہ 20% اس کی قیمت دے کر وہ اپنے گھر لے جا سکتے ہیں، اور ہر وزیر اعظم نے، ہر صدر نے، ہر وزیر نے توشہ خانے کو لوٹا ہے اور 20% قیمت ادا کر کے کروڑوں کی چیزیں اپنے گھر لے گئے ہیں جو عوام کی تھی، پورے پاکستانیوں کی تھی۔ آپ میں سے کوئی شخص جا کر وہاں سے کوئی چیز لے سکتا ہے؟ کوئی بندہ نہیں لے سکتا، 20% کیا 50% دے کر بھی نہیں لے سکتا۔ تو یہ عوام کے ہیں، بیت المال کے ہیں، پورے جو ہے پاکستانیوں کے ہوتے ہیں، کسی ایک شخص کے، کسی وزیر اعظم کے نہیں ہے۔ وہ بطور وزیر اعظم کے، بطور وزیر اعلیٰ کے، بطور گورنر کے، بطور صدر کے وہ تحائف اس کو ملتے ہیں۔ اگر کوئی یہی بات اگر وہ گھر میں بیٹھا ہوتا، وزیر اعظم نہ ہوتا، پھر دیکھتے کون اس کو اس طرح کے تحائف دیتا ہے۔ تو یہاں حکمرانوں کو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ وہ فراڈ بند کریں عوام کے ساتھ۔ وہ توشہ خانے میں آنے والے جتنے بھی تحائف ہیں وہ پورے پاکستانیوں کے ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ جب بھی عہدہ دیتے، جب بھی کوئی ذمہ داری دیتے تو اہل افراد کو ذمہ داری دیتے تھے، آپ نے کسی نااہل کو ذمہ داری نہیں سونپی۔ اگر کسی نے ذمہ داری جو ہے وہ مانگنے کی کوشش کی کہ مجھے اس معاملے کا ذمہ دار بنا دیا جائے، تو آپ نے دیکھا اگر اس میں وہ اہلیت نہیں تھی تو آپ نے اس کو ذمہ دار نہیں بنایا۔